اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ کا ذکر ہو رہا تھا. جنگ یمامہ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ یمامہ یمن کا ایک مشہور شہر ہے. آج کل یہ علاقہ سعودی عرب میں واقع ہے. یمامہ ایک انتہائی سرسبز اور زرخیز علاقہ تھا. چنانچہ یمامہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یمامہ خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا اور اس میں مال، درخت اور کھجوریں بکثرت تھیں. یمامہ میں بنو حنیفہ آباد تھے. یہ سخت جنگجو قوم تھی. ان کے بارے میں تفسیر قرطبی میں آیت ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم ویسلمون کہ تم عنقریب ایک ایسی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت جنگجو ہوگی، تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ سخت جنگجو قوم سے مراد فارس اور روم ہیں. ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوازن اور ثقیف کے قبائل ہیں. زہری اور مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو حنیفہ ہیں جو یمامہ میں رہنے والے ہیں اور مسلمہ کے ساتھی تھے. رافع بن ختیج کہتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھتے تھے لیکن ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ جنگجو قوم کون ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے ہمیں بنو حنیفہ سے قتال کے لیے بلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان سے مراد یہ قوم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کی ابتدا میں یا بعض کے نزدیک 6 ہجری میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو ایک خط یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی اور اہل یمامہ کے نام بھی لکھا، جس میں اسے اور یمامہ والوں کو اسلام کی طرف دعوت دی. جب 9 ہجری میں مختلف وفود مدینہ آئے تو یمامہ سے بنو حنیفہ کا وفد بھی آیا. اس وفد میں مجاع بن مرارہ بھی تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیر میں غیر آباد زمین عطا فرمائی تھی جس کی اس نے درخواست کی تھی. اس وفد میں رجال بن عنفوہ بھی تھا. اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب، ثمامہ بن کبیر بن حبیب بھی تھا. ابن ہشام کے نزدیک اس کا نام مسیلمہ بن ثمامہ تھا اور اس کی کنیت ابو ثمامہ تھی. بنو حنیفہ کا یہ وفد مدینہ میں انصار کی ایک عورت رملہ بن حارث کے گھر ٹھہرا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے متواتر وفود آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک گھر مقرر کر لیا تھا جہاں وفود ٹھہرتے تھے. یہ گھر رملہ بنت حارث کا تھا جو بنو نجار کی ایک خاتون تھیں. یہ ایک بہت وسیع مکان تھا. جب بنو حنیفہ کے یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو مسلمہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. اسے اپنے سامان کی حفاظت کی خاطر پیچھے چھوڑ گئے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے مسلمہ کے بارے میں ذکر کیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایک ساتھی کو پیچھے اپنے سامان اور سواریوں کے پاس چھوڑ آئے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے بھی اسی قدر تحائف کا حکم دیا جس قدر لوگوں کو دینے کا ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا وہ مرتبے میں تم سے کمتر نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے. پھر وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا اور جو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے لیے دیا تھا وہ بھی لے گئے۔ اس بیان کردہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ کے علاوہ بنو حنیفہ کے وفد میں موجود تمام افراد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی، مگر بعض روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا ذکر مسلمہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ عموماً اسی بارے میں روایات ہیں کہ مسلمہ ملا، اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ جب آیا ہو تب ملا ہو۔ بہرحال اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ جب یہ وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس میں مسلمہ بھی موجود تھا، جو دوسری جگہ لکھا ہے۔ وہ لوگ مسلمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں لائے کہ اس کو کپڑوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ مسلمہ نے آپ سے گفتگو کی اور کچھ مطالبات کیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ کھجور کی شاخ بھی مانگے جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں وہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ صحیح بخاری میں موجود روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ چنانچہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ مسلمہ کذاب مدینہ آیا اور حارث کی بیٹی کے گھر میں اترا، اور حارث بن قریظ کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور وہ عبداللہ بن عامر کی ماں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کہلاتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ مسلمہ کے پاس کھڑے ہوئے اور اس سے گفتگو کی۔ مسلمہ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے درمیان اس معاملے کے درمیان ہمیں چھوڑ دیں، پھر آپ اسے اپنے بعد ہمارے لیے مقرر کر دیں، یعنی نبوت کا معاملہ جو ہے اس کو جو فیصلہ ہو یا ہمیں مل جائے اس کے بعد آپ کے بعد نبوت، یہی اس کا مطالبہ تھا زیادہ بڑا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں یہ نہیں دوں گا، اور میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب دکھائی گئی ہے، جو مجھے دکھائی گئی، اور یہ ثابت بن قیس ہے، وہ میری طرف سے تمہیں جواب دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ذکر ہے، حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد مجھے جانشین بنائیں تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ یہ کوئی وضاحت ہوتی ہے پہلی روایت کی۔ اور وہ وہاں اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت قیس بن ثابت بن شماس تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، یہاں تک کہ آپ مسلمہ کے سامنے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں میں تھا کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا، اور تو اپنے متعلق ہرگز اللہ کے فیصلے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر تو نے پیٹھ پھیری تو اللہ تیری جڑ کاٹ دے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تو وہی شخص ہے جس کے متعلق مجھے خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا ہے، اور یہ ثابت ہیں یعنی ثابت بن قیس جو میری طرف سے تجھے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ یہ روایت بھی بخاری کی ہے۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا کہ تم کو میں وہی شخص پاتا ہوں جس کے متعلق مجھے خواب میں وہ کچھ دکھایا گیا جو دکھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں سویا ہوا تھا
اس اثناء میں نے اپنے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن دیکھے۔ ان کی کیفیت، یہ خواب کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کیفیت نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ آنسر نے فرمایا ان کے ہاتھ میں کنگن دیکھے، اس کیفیت نے مجھے فکر میں ڈالا۔ پھر مجھے خواب میں وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونکوں۔ چنانچہ میں نے ان پر پھونکا اور وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹے شخص سمجھے جو میرے پاس ظاہر ہوں گے۔ راوی عبید اللہ نے کہا ان میں سے ایک وہ انسی ہے جس کو فیروز نے یمن میں مار ڈالا، اور دوسرا مسلمہ کذاب ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال مندرجہ والا روایات سے یہی لگتا ہے کہ مسلمہ کذاب 1 سے زیادہ مرتبہ مدینہ آیا تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس کے وفد والے اسے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے اور اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکی تھی، اور دوسری مرتبہ وہ اس وقت مدینہ آیا تھا جب اس کی ملاقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اور جس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانشین بننے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ مسلمہ 2 دفعہ مدینہ آیا ہو۔ پہلی دفعہ اس وقت جب بنو حنیفہ کا رئیس اس کے بجائے کوئی اور تھا، یعنی اس وقت وہ اپنے قبیلے کا رئیس نہیں تھا، کوئی اور تھا، اور یہ اس کا تابع تھا۔ اسی وجہ سے اسے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ اور دوسری مرتبہ وہ اس وقت آیا جب لوگ اس کے تابع تھے، اور اس وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گفتگو ہوئی تھی۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے اپنی حمیت اور اس بات پر تکبر کرتے ہوئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو، سامان کے پاس رک گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کی عادت کی وجہ سے اس سے عزت کا سلوک کیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 17 لوگوں کے ساتھ آیا۔ یہ بات بھی مسلمہ کے 1 سے زائد دفعہ مدینہ آنے کی دلیل ہے۔ بہرحال جب یہ وفد واپس یمامہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا دشمن مسلمہ مرتد ہو گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ کیا جب تم نے رسول اللہ کے پاس میرا ذکر کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ مکان و مرتبہ کے اعتبار سے تم سے برا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور بنو حنیفہ نے جانتے تھے کہ مجھے بھی آپ کے معاملے میں شریک کر لیا گیا ہے۔ پھر مسلمہ بناوٹ کر کے کلام بنانے لگا اور لوگوں کے لیے قرآن کریم کی نقل کرتے ہوئے کلام بنانے لگا، اور ان سے نماز معاف کر دی۔ اس نے اپنا ہی شریعت شروع کر دی، نماز معاف کر دی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے 2 نمازیں، نماز عشاء اور فجر معاف کر دی تھی، اور لوگوں کے لیے شراب اور زنا کو حلال قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی گواہی دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ بنو حنیفہ نے ان باتوں پر اس سے اتفاق کر لیا۔ ایک اور سبب جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن عنفوہ کا اس سے مل جانا۔ بڑی ہوشیاری سے اس نے یہ بھی تسلیم کیا، ایک تو یہ آسانیاں پیدا کر دیں کہ شریعت میں یہ آسانی ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور ساتھ یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، تاکہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں کوئی یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے کے جا رہا ہے۔ بڑی منافقت سے اس نے یہ سارے کام کیے۔ بہرحال لکھا ہے کہ ایک اور سبب جس نے مسلمہ کی طاقت بڑھائی وہ تھا رجال بن عنفوہ کا اس سے مل جانا۔ یہ شخص بھی یمامہ کا ہی رہنے والا تھا اور بنو حنیفہ کے وفد کے ساتھ بھی آیا تھا۔ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آ گیا تھا۔ یہاں اس نے قرآن کریم پڑھا
اور دینی تعلیم حاصل کی۔ جب مسلمہ نے ارتداد اختیار کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل یمامہ کی طرف معلم بنا کر بھیجا اور لوگوں کو مسلمہ کی اطاعت سے روکنے کے لیے بھیجا، لیکن یہ مسلمہ سے زیادہ فتنے کا باعث ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ مسلمہ کی اطاعت قبول کرتے جا رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل گیا۔ بھیجا تو اس لیے گیا تھا تاکہ وہاں اصلاح کرے اور فتنے کا تدارک کرے، لیکن یہ مسلمہ کے ساتھ شامل ہو گیا اور مسلمہ کی نبوت کا جھوٹا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک جھوٹا قول بھی منسوخ کیا کہ مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے، یہ بھی اس نے مشہور کر دیا۔ قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کی باتوں پہ یقین بھی کر لیا۔ جب اہل یمامہ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص مسلمہ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہے اور وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ کرنے والا ہے، تو ان لوگوں کے لیے مسلمہ کی نبوت سے انکار کی گنجائش نہ رہی اور لوگ جوک در جوک مسلمہ کے پاس آ کر اس کی بیعت کرنے لگے۔ مسلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط بھی لکھا جس کا متن اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول مسلمہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کی طرف، اما بعد نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کرتے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کے نام، اما بعد یقیناً زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا، اور عاقبت متقیوں کی ہی ہوا کرتی ہے، اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر مسلمہ کے پاس گئے تھے۔ جب انہوں نے یہ خط مسلمہ کو دیا تو اس نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بہرا ہوں، سنتا نہیں، بات ٹال دی۔ مسلمہ بار بار یہی سوال دہراتا رہا، آپ وہی جواب دیتے رہے، اور ہر مرتبہ جب حضرت حبیب اس کے منشا کا جواب نہ دیتے، وہی چاہتا تھا کہ وہ تسلیم کریں گے وہ بھی نبی ہے، جب منشا کا جواب نہ ملتا تو وہ ان کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیتا، ٹارچر کرنے کے لیے کہ اب جواب ہاں میں دو، وہ کوئی نہ کوئی عضو کاٹ دیتا ان کا۔ حضرت حبیب صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے یہاں تک کہ اس نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس کے سامنے حضرت حبیب نے جام شہادت نوش کر لیا۔ مسلمہ نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ اب اس صرف نبوت کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ ظلم بھی ہے، کس طرح اس نے اپنے آپ کو نبی نہ ماننے والوں سے سلوک کیا۔ مسلمہ نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا اور یمامہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل حضرت ثمامہ بن اسال کو نکال دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکر نے مرتدین کی طرف مختلف لشکر بھیجے تو حضرت اکرمہ کی سرکردگی میں ایک لشکر مسلمہ کی طرف بھی بھیجا اور ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کو یہ تاکید فرمائی کہ شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے مسلمہ سے لڑائی نہ چھیڑنا، مگر حضرت اکرمہ نے جلد بازی سے کام لیا اور حضرت شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے ہی اہل یمامہ پر حملہ کر دیا تاکہ کامیابی کا صحرا ان کے سر آئے، مگر وہ مصیبت میں پھنس گئے اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمہ کی فوج بہت بڑی تھی۔ حضرت شرحبیل کو جب اس واقعہ کی خبر ملی تو وہ راستے میں ہی رک گئے اور حضرت اکرمہ نے حضرت ابوبکر کی طرف اس واقعہ کے متعلق لکھا تو حضرت ابوبکر نے ان کو لکھا
کہ میں تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا اور نہ تم مجھے دیکھنا، کہ انہیں ہدایت کی نافرمانی کی ہے جو میں نے تمہیں کہا تھا، یہاں لوٹ کر مت آنا، مبادہ لوگوں میں مزدلی پیدا ہو۔ تم حضرت حذیفہ اور ارفجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر عمان اور مہرہ والوں سے جنگ کرو۔ مہرہ بھی عرب کے جنوب میں مشرقی ساحل پر بحر ہند کے کنارے ایک علاقہ ہے، اور پھر وہاں سے اپنی فوج کے ہمراہ یمن اور حضر موت میں جانا، وہاں جا کر اسلامی لشکر سے جا ملنا۔ حضر موت بھی یمن کے مشرق میں ایک مملکت ہے جن کی جنوبی سرحد پر سمندر ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابوبکر کے خط کے الفاظ اس طرح سے ملتے ہیں کہ استادی جانتے نہیں، شاگردی سے گھبراتے ہو، اتنا تمہیں پتہ نہیں صحیح طرح جنگوں کے جو طریقے سلیقے ہوتے ہیں، جو ماہر ہونا چاہیے جتنا اتنا ہو نہیں تم، اور سیکھنے سے گھبراتے ہو۔ جس دن تم مجھے ملو گے دیکھو تمہیں تمہارے سے کیسا سلوک کرتا ہوں۔ تم اس وقت تک کیوں نہ ٹھہرے کہ شرحبیل آ جاتے اور ان کی مدد اور تعاون سے جنگ کرتے۔ اب حذیفہ کے پاس جاؤ اور مدد پہنچاؤ، اور تم نے خلیفہ وقت کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور اپنے آپ کو بڑا استاد سمجھتے ہو اور سیکھنا نہیں چاہتے۔ اب یہی ہے کہ اب میرے پاس نہ آنا، جب ملو گے تو پھر میں دیکھوں گا تمہارے سے سلوک کیا کرنا ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال اب تمہارا یہی ہے کہ تم حذیفہ کے پاس جاؤ اور ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ مل کر جو جس مہم کو سر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اس کا مدد کرو ان کی۔ اگر ان کو تمہاری پشت پناہی کی ضرورت نہ ہو تو یمن اور حضرت موت چلے جاؤ اور مہاجر بن امیہ کی مدد کرو۔ حضرت ابوبکر نے مہاجر بن امیہ کو کندہ قبیلے کے مقابلے کے لیے حضرت موت میں بھجوایا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت شرحبیل کو کسی دوسرے حکم کے آنے تک وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت خالد بن ولید کو یمامہ کی طرف بھیجنے سے پہلے شرحبیل کو لکھا کہ جب خالد تمہارے پاس آئیں اور یمامہ کی مدد سے فارغ ہو جاؤ تو قضاء آ کر رخ کرنا اور حضرت عمر بن عاص کے ساتھ ہو کر قضاء کے ان باغیوں کی خبر لینا جو اسلام لانے سے انکار کریں اور ان کی مخالفت میں کمر بستہ ہوں، اور اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں۔ صرف انکار نہیں ہے بلکہ مخالفت بھی ہے۔ حضرت شرحبیل نے بھی حضرت ابوبکر کی ہدایت کے برعکس حضرت اکرمہ کی طرح جلد بازی سے کام لیا اور حضرت خالد کے ان تک پہنچنے سے پہلے ہی مسلمہ سے لڑائی شروع کر دی، مگر انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس پر حضرت خالد نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کی مدد کے لیے حضرت سلید کی قیادت میں مزید کمک بھی روانہ فرمائی تاکہ وہ ان کے عقب کی حفاظت کریں۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو مسلمہ کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت بھی روانہ فرمائی۔ حضرت ابوبکر نے انصار پر حضرت ثابت بن قیس اور مہاجرین پر حضرت حذیفہ، ابو حذیفہ اور زید بن خطاب کو امیر مقرر فرمایا، اور اس طرح جتنے قبائل تھے ان میں سے ہر قبیلے پر ایک آدمی کو نگران بنایا۔ حضرت خالد بطاح مقام پر اس لشکر کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ بطاح بنی تمیم کے علاقے میں ایک جگہ ہے۔ بہرحال جب یہ سب حضرت خالد کے پاس پہنچ گئے تو وہ یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بنو حنیفہ اس دن بہت زیادہ تھے، ان کی تعداد 40,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ جب یمامہ کے لوگ جو مسلمہ کے ساتھ تھے ان کی تعداد 40,000 تھی، یا ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی، جبکہ مسلمان 10,000 سے زائد تھے۔ بہرحال وہاں جب یہ جنگ شروع ہونی تھی اس سے پہلے، بڑے مارکے سے پہلے ہی مسلمانوں نے بنو حنیفہ کے ایک سردار کو گرفتار کر لیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ مجاع بن مرارہ جو کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار تھا، ایک گروہ کے ساتھ باہر نکلا
تو مسلمانوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ حضرت خالد نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا اور مجاہ کو زندہ رکھا، کیونکہ بنو حنیفہ بھی اس کی بہت عزت تھی۔ اس کی مزید تفصیل یہ ہے کہ حضرت خالد جب عارض مقام پر اترے تو انہوں نے 200 گھڑ سوار آگے بھیجے اور فرمایا جو لوگ بھی تمہیں ملیں انہیں پکڑ لینا۔ وہ گھڑ سوار روانہ ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے مجاہ بن مرارہ حنفی کو اس کے 23 ہم قبیلہ افراد کے ساتھ پکڑ لیا جو بنو نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ وہ باہر نکلے تھے اور انہیں خالد کے آنے کا علم نہیں تھا۔ مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم بنو حنیفہ سے ہیں۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ خالد کی طرف مسلمہ کے ایلچی ہیں۔ جب صبح ہوئی اور لوگ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمان ان لوگوں کو لے کر حضرت خالد کے پاس آئے۔ حضرت خالد نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ وہ لوگ مسلمہ کے ایلچی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے بنو حنیفہ، تم اپنے صاحب یعنی مسلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے گواہی دی کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت خالد نے مجاہ سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا بخدا میں تو بنو نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلا تھا جس نے ہمارے قبیلہ میں قتل کیا تھا، اور میں مسلمہ کے قریبیوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال اس وقت خوف سے اس کی وجہ سے وہ مکر گیا اپنی بات سے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے اسلام قبول کیا تھا اور ابھی بھی اسی حالت پر ہوں۔ باقی لوگ بھی لائے گئے۔ حضرت خالد نے ان سب کو قتل کروا دیا، یہاں تک کہ جب ساریہ بن مسلمہ بن عامر باقی رہ گیا تو اس نے کہا اے خالد، اگر تم اہل یمامہ کے بارے میں کوئی خیر یا شر چاہتے ہو تو مجاہ کو زندہ رکھو، کیونکہ یہ جنگ اور امن کے ایام میں تمہارا مددگار ہوگا۔ اور مجاہ ایک سردار تھا، آپ نے اسے قتل نہیں کیا۔ آپ کو ساریہ کی یہ بات پسند آئی، آپ نے اسے بھی زندہ رکھا اور ان دونوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں لوہے کی بیڑیوں سے باندھ دیا جائے۔ آپ مجاہ کو بلاتے تھے اور وہ بیڑیوں میں ہی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے۔ مجاہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت خالد اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران جب کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ مجاہ نے آپ سے کہا اے ابن مغیرہ، یہ خالد بن ولید کی کنیت تھی، کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کفر نہیں کیا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آپ کے پاس سے مسلمان ہو کر نکلا تھا، اور اب میں جنگ کے لیے نہیں نکلا۔ پھر نومیری کو تلاش کرنے کی بات اس نے دہرائی۔ حضرت خالد نے کہا قتل اور چھوڑ دینے کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے، یعنی قید، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری جنگ میں فیصلہ فرما دے جس کا وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور آپ نے اس کو اپنی بیوی کے سپرد کر دیا جس سے آپ نے مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد شادی کی تھی۔ اسے حکم دیا کہ قید میں اس کا اچھا خیال رکھے۔ مجاہ نے سمجھا کہ خالد اس کو قید کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں دشمن کا پتہ بتائے اور اس کی خبر دے۔ اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی اسلام پر بیعت کی۔ بار بار یہی بات دہراتا تھا وہ۔ پھر میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹا اور آج بھی میری وہی حالت ہے، لیکن آگے جو واقعات ان سے پتہ لگتا ہے کہ سب غلط بیانی تھی۔ کہتا ہے آج بھی میری وہی حالت ہے جو کل تھی۔ مجاہ کے گروہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد یمامہ کی طرف چلے۔ ان کے آنے کی خبر پا کر مسلمہ اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا اور اقربا میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہ مقام بھی یمامہ کی سرحد پر یمامہ کے کھیتوں اور سرسبز علاقے کے سامنے واقع تھا۔ خالد نے محکم منصوبہ بندی کا اہتمام کیا۔ آپ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے تھے۔ میدان معرکہ میں ہمیشہ پوری تیاری اور مکمل احتیاط کے ساتھ رہتے کہ کہیں اچانک دشمن حملہ نہ کر دے اور کوئی سازش نہ کر بیٹھے۔ آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ خود سوتے نہیں تھے، دوسروں کو سلاتے تھے، پوری تیاری کے ساتھ رات گزارتے۔ آپ پر دشمن کی کوئی بات مخفی نہیں رہتی تھی۔ فوج کو مرتب کرنے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اس معرکے میں علم بردار حضرت عبداللہ بن حفص بن غانم تھے۔
پھر یہ حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کے منتقل ہو گیا۔ حضرت خالد نے اس مارکے میں حضرت شرحبیل بن حسنہ کو آگے بڑھایا اور اسلامی فوج کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مقدمہ پر حضرت خالد مخزومی، میمنہ پر حضرت ابو حذیفہ، میسرہ پر حضرت شجاع اور قلب پر حضرت زید بن خطاب اور شاہ سواروں پر اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا اور اونٹوں کو پیچھے رکھا جن پر خیمے لدے ہوئے تھے اور خواتین سوار تھیں، اور یہ مارکہ سے قبل آخری ترتیب تھی۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب کی فوج بھی تیار کھڑی تھی، اور مسلمہ کے بیٹے شرحبیل نے اپنے قبیلے سے کہا، اے بنو حنیفہ، آج کا دن غیرت دکھانے کا ہے۔ اگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور بغیر نکاح کے ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، لہذا آج تم اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے پوری جوانمردی دکھاؤ اور اپنی عورتوں کی حفاظت کرو۔ بہرحال اس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی۔ وہ جنگ ایسی سخت تھی کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے ایسی جنگ کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مسلمان پسپا ہو گئے، جہاں بھی پسپائی ہوئی، اور بنو حنیفہ کے افراد مجاہ کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت خالد کے خیمہ کا قصد کیا۔ حضرت خالد خیمہ چھوڑ چکے تھے، اس لیے وہ مجاہ تک پہنچ گئے جو حضرت خالد کی بیوی کی نگرانی میں تھا۔ مرتدوں نے آپ کی بیوی کو قتل کرنا چاہا، مگر مجاہ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مجاہ نے کہا کہ تم مردوں پر حملہ کرو۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان ہوں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس مخالفین کو کہہ رہا ہے کہ تم مردوں پر حملہ کرو۔ انہوں نے خیمے کو کاٹ دیا۔ لشکر اسلام کے پیچھے ہٹنے کے باوجود حضرت خالد بن ولید کے عزم و ثبات اور جرأت اور استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، اور انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی شکست کا خیال پیدا نہ ہوا۔ حضرت خالد نے پکار کر اپنے لشکر سے کہا کہ اے مسلمانوں، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، یعنی ہر قبیلہ الگ الگ ہو کر لڑے، اور اسی حالت میں دشمن سے لڑو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس قبیلے نے لڑائی میں سب سے اچھا بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ تمام مسلمان اپنے اپنے قبیلے کے علم تلے لڑیں۔ اس سے انہوں نے تمام قبائل میں گویا ایک نئی روح پھونک دی، اور اس میں اپنی انفرادیت اور بہادری ثابت کرنے کے لیے ایک جذبہ مسابقت پیدا کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے کو ترغیب دلائی، چنانچہ اس کی مزید تفصیل اس طرح ملتی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس نے کہا، اے مسلمانوں کے گروہ، کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تم نے خود کو عادی بنا دیا ہے۔ اگر آسانی کا عادی بنایا تو بہت بری چیز ہے یہ۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو جنگ پر ابھارنے لگے اور کہنے لگے کہ اے سورہ بقرہ والو، آج جادو ٹوٹ گیا۔ حضرت ثابت بن قیس نے آدھی پنڈلیوں تک زمین کھود لی اور اپنے آپ کو اس میں گاڑ لیا۔ آپ انصار کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور آپ نے حنوت مل لیا تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو بہت بہادر دکھانا چاہتے تھے وہ ایسا کیا کرتے تھے، گویا یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ کام جو مرنے کے بعد لوگوں نے میرے ساتھ کرنا تھا وہ میں نے خود اپنے ساتھ کر لیا ہے، آدھا زمین میں گاڑ لیا ہے، گویا میں مرنے کو تیار ہوں۔ اور حنوت جو ہے وہ چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب تھا جو کہ مردے کو غسل دینے کے بعد اسے ملتے ہیں، یا وہ دوائیں جنہیں لاش پر لگانے سے مدتوں گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال کہتے روایت ہے کہ انہوں نے کفن باندھ لیا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ یہ اس کی تفصیل ابھی مزید ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو سب سے پہلے ایک شہید کا ذکر ہے جنہیں گزشتہ دنوں شہید کیا گیا، عبدالسلام صاحب ابن ماسٹر منور احمد صاحب، صدر جماعت ایل پلاٹو کاڑا۔ ان کو 17 مئی کو شہید کیا گیا تھا۔ 35 سال ان کی عمر تھی۔ ایک معاند امنیت نے خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق عبدالسلام صاحب اپنے 2 چھوٹے بچوں عزیزم قمر اسلام جس کی عمر 6 سال تھی، اور عزیزم بدر اسلام
عمر 4 سال 4.5 سال اس کے ساتھ کسی کام سے گھر سے نکلے، بلکہ ان کو بلایا گیا تھا کہ پانی وغیرہ کا کنیکشن ٹھیک کروانے کے لیے کوئی ٹھیک کروا لو اپنے گھروں کا، اور لگتا ہے یہ بھی کوئی پلاننگ تھی، پلاننگ سے گھر سے باہر بلایا گیا اور پیچھے سے حملہ کر کے دشمن نے ان پہ وار کیے۔ بہرحال جب یہ گھر سے نکلے تو حافظ علی رضا عرف ملازم حسین نامی معاند احمدیت نے ان کا تعاقب کیا اور خنجر سے حملہ کر دیا۔ شام کا وقت تھا۔ حملے کے نتیجے میں عبدالسلام صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے 2 معصوم بچوں کے سامنے موقع پہ شہید ہو گئے۔ ان کے پہلے پیچھے سے حملہ کیا، گردہ ان کا کاٹ دیا، پھر انتڑیوں کا حملہ کیا، پھر دل پہ وار کیا۔ 12 موقع پہ شہید ہو گئے بچوں کے سامنے ہی، اور وہ ملزم جو تھا موقع سے فرار ہو گیا۔ قاتل جو ہے یہ جنت کی تلاش میں جو ہے احمدیوں کو شہید کرتے ہیں۔ مقامی مدرسہ جو ہے جامعہ امینیہ فریدیہ ایل پلاٹ ضلع اوکاڑا، اس کا طالب علم تھا، اور واقعے سے 2 دن قبل ہی مدرسے کا حفظ کا کورس مکمل کر کے فارغ ہوا تھا۔ مدرسے کی طرف سے جو اختتامی تقریب ہوئی اس میں مدرسے کے منظم مولوی نے اپنی تقریر میں کہا تھا پاس ہونے والے طالب علموں کو، تقریب تو ہو رہی ہے حفظ کلاس کی، کہ جماعت احمدیہ کے خلاف تم لوگوں کو کارروائی کرنی چاہیے۔ خوب اشتہار دلایا اور انتہائی اقدامات کی تحریک بھی کی۔ بہرحال یہ جس ذریعے سے لوگوں کو جنت دلوانا چاہتے ہیں، یہ خود بھی جہنم کے راستے تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی جہنم واصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے پردادا حضرت نبی بخش صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے کے ذریعے سے ہوا، جو پھمیاں ضلع ہوشیارپور کے رہنے والے تھے۔ شہید کے دادا مکرم محمد صدیق صاحب پیدائشی احمدی تھے۔ یہ لوگ پھر پاکستان کے قیام کے بعد یہ لوگ اکاڑا میں آ گئے۔ شہید مرحوم جو تھے انہوں نے میٹرک تک پڑھائی کی، سیکنڈری اسکول تک، پھر ذمہ دارہ کر رہے تھے۔ وقف نو کی بابرکت تاریخ میں بھی شامل تھے۔ ان کی والدہ کا بھی بیان ہے، اور کہ وہ انہوں نے جب کہتی تھیں ان کو کہ تم بھی وقف نو ہو، 2 بھائی تمہارے مربی بن گئے ہیں، تم نہیں بنے، تو جواب دے دیتے کہ میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو بھی کچھ قبول کر ہی لے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں باقی خاندان کے لیے، گھر کے لیے، کیونکہ سارا گھر انہوں نے سنبھالا ہوا تھا ذمہ داری سے اور اپنے کام سے، مالی لحاظ سے بے فکر کیا ہوتا سب کو۔ اس وقت بحیثیت قائد خدام الاحمدیہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نظام وصیت میں بھی شامل تھے۔ نہایت ملنسار، محبت کرنے والے تھے، جس سے بھی ملتے اپنائیت کا تعلق قائم کر لیتے تھے۔ غیر احمدی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بہت ظلم ہوا ہے، جو ان کے واقف کار تھے، لیکن دہشت گرد ملا کے سامنے بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، بالکل گونگی شرافت ہو چکی ہے پاکستان میں۔ بہرحال مرحوم کے بارے میں ان کے بیان کیا ہے ان کے بھائیوں نے بھی، رشتہ داروں نے بھی، کہ خلافت سے بے پناہ عشق تھا، بلا تمیز ضرورت مند احمدیوں اور غیر احمدیوں کی خاموشی کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ مہمان نوازی ان کا نمایاں وصف تھا، خاص طور پر مرکزی مہمانوں کی خدمت میں پیش رہتے تھے۔ اپنے خاندان میں سب نے لکھا ہے ان کے عزیزوں نے کہ بڑے نڈر تھے اور بہادر نوجوان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ماضی میں بھی مخالفین کی طرف سے شہید مرحوم کو عیدین کے موقع پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال اس وقت تو اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت کرتا رہا، لیکن اب یہ مقدر تھا۔ شہید مرحوم نے پسماندگان میں والد
مکرم ماسٹر منور احمد صاحب صدر جماعت ایل پلاٹ ضلع اوکاڑا اور والدہ شمشاد کوثر صاحبہ کے علاوہ ان کی اہلیہ ہیں فرزانہ ارم اور 3 چھوٹے بچے ہیں، قمر اسلام 6 سال، بدر اسلام 4.5 سال اور بیٹی ہے عزیزہ سحر 1 سال 6 ماہ، یادگار چھوڑے ہیں۔ شہید مرحوم کے 4 بھائی بھی ہیں، جن میں ظہور الہی توقیر صاحب مربی سلسلہ ہیں ریسرچ سیل میں، حافظ انوار احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں، یہ بھی پاکستان میں ہیں، اور اس کے علاوہ 2 بھائی ہیں، ایک لندن میں ہے اور ایک ربا میں ہے۔ ہمشیرگان 3 ہمشیرگان ہیں، ایک ان کی ہمشیرہ یہاں یو کے میں مانچسٹر میں ہیں، ذیشان خالد صاحب کی اہلیہ ہیں، پھر ایک کویت میں ہے اور تیسری بھی لندن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے، ان کے مرحوم شہید کے معصوم بچوں، اہلیہ، والدین اور جملہ پسماندگان کا خود حامی و ناصر ہو۔ معصوم بچوں کے سامنے ان کے باپ کو شہید کیا گیا تھا، ان کی کیا کیفیت ہوگی دل کی، کیا احساسات ہوں گے، اللہ ہی جانتا ہے۔ بڑا بیٹا جو اس کے سامنے ہوا 6 سال کا تھا، کچھ ہوش میں، وہ بالکل گمسم ہے فی الحال تو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جن کو صبر و سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی خود حفاظت فرمائے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ دوسرا جو ذکر ہے وہ ہے عزیزم ذوالفقار احمد ابن شیخ سعید اللہ صاحب فیصل آباد کا، جو گزشتہ دنوں 36 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے جانے کی وجہ سے آذربائیجان گئے ہوئے تھے، وہاں ان کی وفات ہو گئی ہوٹل میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب کے ذریعے سے ہوا تھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، اور حضرت شیخ جھنڈا صاحب صحابی مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب کی مسجد مبارک قادیان کے ساتھ پنسار کی دکان تھی، اور بیعت کے بعد قادیان سے ہی قریبی یہ اپنے گاؤں تکل والا سے ہجرت کر کے قادیان آ گئے تھے۔ ایک دفعہ جس نے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ خلیفہ اول کو شکایت کے رنگ میں کہا کہ مسجد کے قریب دکان نہیں ہونی چاہیے، حضرت مولوی صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ذکر کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اصحاب صفہ ہیں، اور ان اصحاب صفہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کشائش عطا فرمائی جو ہر لحاظ سے ان کو کشائش عطا فرمائی اور ان کے خاندانوں کو بھی بڑھایا۔ مرحوم نے 2005 میں مانچسٹر یونیورسٹی سے ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں BSc آنر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس کے بعد خاندانی کاروبار سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ دنیاوی ترقی کی انتہا کے باوجود عاجزی اور انکساری کی مثال تھے۔ ملنا ملانا ہر قسم کے طبقے کے لوگوں سے تھا، ہر ایک کے ساتھ نہایت عزت اور احترام کا سلوک کرتے تھے، اور اپنے دوست اور بھائی کی طرح ہر ایک سے سلوک تھا ان کا۔ ملازمین کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، بڑی ہمدردی کرتے تھے ان سے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور پھر یہ ہسپتال وغیرہ کے خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ جماعتی چندوں میں ہر مد میں حصہ لیتے، بلکہ سیکٹری والوں خود یاد دہانی کرواتے کہ میرے سے چندے لیں، اور ہر مد جو ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اس کا چندہ لیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کے پروجیکٹس میں انہوں نے کثرت سے حصہ لیا، لوگوں کو گھر بنوا کر دیے، غریبوں کی شادیاں کروائیں، کسی سے ملتے تو اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے، اپنی زندگی میں انہیں عمل میں لانے کی کوشش کرتے۔ رمضان میں خاص طور پر بہت منتقل کرتے۔ مرحوم اور ان کے والدین نے بیلیز میں مسجد
بھی بنوائی ہے ایک، جو بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور بہت بڑی خوبصورت مسجد میں بنی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے۔ نمازوں کے لیے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ کام روک کر وقت نکالتے، قرآن کریم کی تلاوت، اور اپنی زندگی کو باقاعدہ انہوں نے ریگولیٹ کیا ہوا تھا۔ گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام تھا جب مسجدوں کی پابندیاں ہو گئیں۔ ان کو ملیشیا میں تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے وہاں سیر کے لیے، وہاں جماعت کی مسجد میں پولیس نے جب جماعت کے افراد کو پکڑا تو ان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے اسیر رائے مولا ہونے کی سعادت ملی۔ مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ اور 2 بچوں کے علاوہ والدین، 5 بھائی اور 1 بہن شامل ہیں۔ ان کی والدہ اسفا سعید صاحبہ صدر لجنہ ضلع فیصل آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ڈاکٹر حامد محمود صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احمدیت اور خاص کر خلافت سے لگاؤ اور پیار کا تعلق تھا۔ اپنے سماجی، سیاسی اور انتظامی تعلقات سے لوگوں کی مدد کوشش کرتے، اور جن کو مدد کی ضرورت ہوتی بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کسی کو تکلیف میں دے کر خاموشی سے اس کی مدد کرنا بھی فرض سمجھتے تھے۔ انتہائی خاموشی سے اور بغیر خود نمائی کے کام کرنے کی کوشش کرتے۔ ڈاکٹر مسعود الحسن نوری صاحب کہتے ہیں کہ ذوالفقار بہت نیک، باوقار اور مخلص نوجوان احمدی تھے۔ کہتے ہیں میرا جب سے تعارف ہوا ان کی صلاحیتوں کو میں بخوبی جان گیا۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحریکات میں بڑھ چڑھ کر مالی قربانی کرنے والے تھے۔ قربانی کا جذبہ اور سخاوت کا معیار بہت بڑا ہوا تھا، کئی لاکھ روپے دے دیا کرتے تھے۔ پھر اپنے اس کے ساتھ ہی عز و انکساری کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر اور حوصلہ دے، بیوی کو صبر اور حوصلہ دے، بچوں کی خود حفاظت فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ذکر ہے مکرم ملک تبسم مقصود صاحب کینیڈا کا، جن کی گزشتہ دنوں وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے والد ملک مقصود احمد صاحب 28 مئی 2010 کو دارالذکر لاہور میں ہونے والے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ ان والد ملک مسعود شہید کے نانا حضرت ملک علی بخش صاحب بھوپال والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیکچر سیالکوٹ کو سن کر بیعت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ملک تبسم مقصود صاحب نے 1991 میں اپنی زندگی وقف کی۔ 2006 میں ان کی ڈیوٹی نظارت امور عامہ میں لگی، وہاں اپنے نائب ناظر امور عامہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ پھر 2011 میں بطور مشیر قانونی تحریک جدید مقرر کیا گیا۔ 2016 میں میری اجازت سے پھر یہ کینیڈا چلے گئے شہداء کی فیملیوں کے ساتھ۔ پہلے تو نہیں جانا چاہتے تھے لیکن میرے کہنے پھر چلے گئے۔ کینیڈا میں بھی انہوں نے امور عامہ اور جائیداد کے شعبوں میں خدمت کرنے کے علاوہ ناظم دارالقضاء کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم صوم و صلوات کے پابند، تہجد کا باقاعدگی سے التزام کرنے والے، قرآن کریم سے گہرا لگاؤ رکھنے والے، خلافت سے گہری وابستگی اور خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ بڑے نیک اور ہمدرد انسان تھے۔ ان کے پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ڈاکٹر اطہر، اکلوتے بیٹے ہیں ان کے، ڈاکٹر اطہر احمد وقف زندگی ہیں، اور ان کے داماد عمر فاروق صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں۔ مرحوم ملک طاہر احمد صاحب امیر جماعت ضلع لاہور کے بھانجے تھے۔ ان کی بیٹی لکھتی ہیں رضیہ تبسم کہ ایک دفعہ رات کو یہ تبلیغ کا ان کو بڑا شوق تھا، رات کو تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، وہاں ان پر لڑکوں نے حملہ کر دیا۔ بہرحال ان سے بچ بچا کے نکلے، لیکن اس لڑائی میں ایک موقع ان کی آنکھ پہ لگا اور بڑی مشکلوں سے آنکھ زخمی ہو گئی، بڑی مشکل سے گھر پہنچے، لیکن کسی کو بتایا نہیں۔
کئی سالوں کے بعد جب آنکھ میں دوبارہ تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا یہ پرانی کسی چوٹ کا اثر ہے. تب انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوا تھا. اور بہرحال اس بات کو خوش تھے کہ میری بینائی کی کمزوری حضرت مسیح علیہ السلام کو پیغام پہنچانے کی وجہ سے ہوئی ہے. ملک طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تبسم مقصود بچپن سے ہی نیکی کا رجحان رکھتے تھے. ذیلی تنظیموں اور پھر جماعتی نظام کے تحت خدمت بجا لاتے رہے. خلافت سے گہری وابستگی اور نظام جماعت کی اطاعت ان کا شعار رہا. بے انتہا منکسر المزاج اور اللہ پر توکل کرنے والے تھے. بچوں کی نہایت اعلیٰ درجہ تربیت کی اور ان کو خلافت اور نظام جماعت سے پختہ تعلق قائم کرنے کے لیے بہت کوشش کی. حافظ محمد اکرم قریشی صاحب جو نائب وکیل ملسانی ہیں کہتے ہیں کہ میرا ان سے پرانا تعلق ہے، ہمسائیگی کا بھی تعلق رہا. بڑے مخلص، وفا شعار، ہمدرد، خدمت خلق کے جذبے سے ہر دم معمور، خلافت کے شہدائی تھے. خدا تعالیٰ کی ذات پر انہیں کامل یقین تھا. ایک بار میں نے دیکھا کہ کسی شخص کو عرفان الہی کے متعلق سمجھا رہے تھے تو میں نے دیکھا ہے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نوا تھے. پھر یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک کارکن نے مجھے بتایا کہ مجھے کہا کرتے کہ میری نصیحت ہے کہ کوئی کیا کرتا ہے یہ مت دیکھو، کسی کی مت سنو، بس اپنے ایمان کو بچاؤ، خلافت کا دامن مت چھوڑنا، اس کے علاوہ کہیں امن نہیں. خدام الانبیاء کے زمانے میں ہی جماعت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق اور اپنے جان، مال، وقت اور عزت کے ساتھ ہر دم پیش تھے. پھرتیلے جوان تھے، چاقو چوبند تھے، جسم مضبوط تھا، لمبا قد تھا، سپورٹس مین تھے اور تم اس طرح صلاحیتیں ساری جو تھیں جماعت کی خدمات کے لیے صرف کرتے تھے. چھوٹی عمر میں سپریم کورٹ کی پریکٹس کا لائسنس بھی ان کو مل گیا. مختلف نوعیتی کاموں کی انجام دہی کا غیر معمولی تجربہ اور صلاحیت تھی اور دنیا کے سفر بھی کیے ہوئے تھے. یہ نہیں کہ صرف اپنے حالات میں ہی رہتے تھے، لیکن ہمیشہ عاجزی تھی. کبھی خود پسندی نہیں ان میں پیدا ہوئی، کوئی تفاخر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.